کیا کہنے ہمارے بڑے میاں کے کہ جنہوں نے تاریخ ہی الٹی کر دی. لیٹ می سے جھوٹ بولا. جی السلام علیکم حسن بھائی. وعلیکم السلام. حسن بھائی پچھلے دنوں غامدی صاحب سے ایران اور اسرائیل کی جنگ کے حوالے سے ایک سوال کیا گیا، تو اس کے جواب میں غامدی صاحب نے تاریخی اقدامات کی وضاحت کرتے ہوئے بیان کیا کہ اس جنگ کی ابتدا ایران کی طرف سے ہوئی، اور غامدی صاحب نے حوالہ بھی دیا کہ ان کی امریکہ کی امبیسی پر حملے ہوئے، تو اس کے نتیجے میں اس جنگ کی ابتدا ہوئی، اور بھی دو تین چیزیں گنوائیں اور یہ ویڈیو سامنے آئی. تو اس پر کچھ اعتراض کرنے والوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ غامدی صاحب نے تاریخ بیان کرتے ہوئے غلط بیانی کی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی لفظ استعمال کیا کہ غامدی صاحب نے جھوٹ بولا ہے. سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں. تو اگر وہ یعنی غامدی صاحب تاریخی معاملات میں جھوٹ بول سکتے ہیں تو دین کے معاملے میں جھوٹ کیوں نہیں بول سکتے؟ تو حسن بھائی میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے علمی مقدمات کو ثابت کرنے کے لیے کیا اخلاقیات کو پس پش ڈال دینا چاہیے، یا پھر ہمیں اپنے علمی مقدمات کے اوپر اخلاقیات کو مقدم رکھنا چاہیے؟ کیونکہ اس طرح کسی شخص کی حیثیت عرفی کو دنیا کے سامنے بدنام کرنے کی کوشش کرنا کہ ایک شخص جھوٹ بول رہا ہے، حالانکہ وہ شخص نہ اس کی نیت کو جانتا ہے، نہ اس کے محرکات کو جانتا ہے، تو اس طرح کے معاملات میں وہ اخلاقی طور پر ایک اسی کیٹیگری میں آ جاتا ہے جس کیٹیگری میں وہ دوسرے کو ثابت کر رہا ہوتا ہے. دیکھیے دو چیزیں ہیں، دو چیزیں اس میں. جس وقت کبھی کسی تاریخی واقعے کا حوالہ دیا جاتا ہے اور آپ کو اس حقیقت سے اتفاق نہیں ہے، تو آپ کو حق ہے، ہر انسان کو حق ہے کہ وہ دوسرے پہ تنقید کرے اور بتائے کہ یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے یہ خلاف حقیقت ہے. جھوٹ کا لفظ تو نہیں استعمال کرنا چاہیے. میں تو کسی کے لیے دنیا میں یہ نہیں اختیار کرتا، اس لیے کہ جھوٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جانتے بوجھتے آپ حقائق کو غلط انداز سے پیش کر رہے ہیں. تو میرے پاس تو کوئی حق نہیں ہے کہ میں تو یہ جھوٹ کا لفظ طالبان کے لیے اور القاعدہ کے لیے اور ISIS ان کے لیے بھی استعمال نہیں کرتا. وہ بھی ایک نظریہ رکھتے ہیں اور وہ نظریہ غلطی پہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ کوئی جھوٹا ہے، کوئی بددیانت ہے، کوئی دھوکہ دے رہا ہے، اس طرح کی چیزیں تو نیت اور محرکات کو جاننے کے لیے ہوتی ہیں، یہ نہیں کہنی چاہیے. باقی یہ کہنے کا ہر ایک کو حق ہے کہ بھائی کوئی شخص بھی صاحب علم کو تاریخی معاملے میں دعویٰ کر رہا ہے تو میرا اس سے اختلاف ہے، بس اس کو شائستگی سے پیش کر دیں. باقی یہ جو معاملہ ہے اس میں کوئی اختلاف ہے تو اس کی کوئی بنا استدلال کو دلیل ہے تو ضرور پیش کریں. ہم بھی سننے کے لیے منتظر ہیں کہ جو چیز میں نے سنی ہے وہ تو یہ ہے کہ بھئی یہ معاملہ تو جنگ کا وہاں سے شروع نہیں ہوا، جنگ تو اس سے پہلے شروع ہوئی تھی. یعنی یہ تو حقیقت ہے کہ جو کچھ انقلاب کے بعد ہوا اس میں امریکہ کی مخاصمت اور جس طریقے سے وہاں پر اسرائیل کی جو ریاست ہے اس کے خلاف اقدامات، وہ سب کچھ تو تاریخ کے صفحات پر موجود ہیں. جو کہنے والے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ شروع یہاں سے نہیں ہوا، اس پہ ہمیں غامدی صاحب سے اختلاف ہے. یہ ان کا موقف ہے. وہ اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ یہ معاملہ تو اس سے پہلے شروع ہو چکا تھا، جس وقت وہاں پر CIA کے ذریعے مصدق کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا، تو یہ تو جنگ کا آغاز وہاں سے ہو چکا تھا. تو یہ ان کا ایک زاویہ نظر ہے، اس کو وہ اس طرح سے بیان کرتے ہیں. اس پر کوئی دوسرا شخص دوسری بات کر سکتا ہے. تو تاریخی معاملات میں ہمیشہ مختلف آرائیں تھیں. مثال کے طور پہ یعنی وہ جو خطہ ہے وہاں پہ برطانیہ نے قبضے میں تھا، اس کو اس نے آزادی دی. برطانیہ ہی کی زیر انتظام وہاں پر تیل نکلا، برطانیہ ہی کی کمپنیاں وہ تیل نکالتی تھی جہاں سے وہ ممالک کو بہت ظلم کرتی تھی. ایران پہ کچھ بھی 6-7% دیتی تھی ان کو. وہاں پر ریزنٹمنٹ پیدا ہوئی وہاں کے نیشنلسٹ لوگوں کے اندر کہ بھائی اس پہ جو برطانوی اس طرح کا سامراجی نظام ہے اس کے خلاف ہمیں اقدام کرنا چاہیے. وہ اقدام جب ہونے لگا اور ملک کے اندر انسرجنسی کی صورتحال تھی تو ایک دوسری عالمی قوت کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر ملک میں یہی صورتحال رہی تو اس کے نتیجے میں جو ایک دوسری عالمی قوت ہے روس، وہ یہاں پر آ کے اس خطے میں سرسوخ پیدا کر لے گا. تو ایک طاقت کی کشمکش ہے، یہ تو پہلے دن سے جاری ہے. اس کا تو کبھی کسی نے، یہی تو ہم بتاتے ہیں کہ طاقت کی کشمکش کے اندر کچھ تھوڑے سے ضابطے تہذیب اخلاق پیدا ہوا تھا کہ وہ 5 طاقتوں نے مل کے کہا کہ اب دنیا کے معاملات ہم باہمی طور پر طے کریں گے. کچھ قوانین بناتے ہیں، کچھ قبضہ کرنے کے بعد جواز نہیں ہوگا، لیکن ہم چودھری ہیں اس دنیا کے. یہ تو انہوں نے طے کیا تھا. تو ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ بھئی آپس میں ایک دوسرے کی مخاصمت ہے، تو وہ روس کا رستہ روکنے کے لیے ایران کے اندر اپنی مرضی کی حکومت لے کر آتے ہیں. تو یہ کام تو دنیا بھر میں کر رہے ہوتے ہیں. یہ کوئی جنگی اقدام، یہ غیر اخلاقی اقدامات ہیں، یہ غیر انسانی، جو نام دینا چاہے ہم اس کو بددیانتی کا دے سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی قوم کے خلاف جنگ کا اقدام نہیں، یہ اپنی طاقت کو اس خطے میں بچانا ہے.
تو وہ دوسری حکومت لا کے انہوں نے بٹھائی بادشاہ، وہ بڑا محبوب تھا ان کا. اب آپ دیکھیے، یعنی اگر انہوں نے کوئی مصدق کی حکومت گرا کر قوم کے ساتھ جنگ کا آغاز کیا ہوتا تو پھر تو آپ کہتے اس کے بعد انہوں نے اپنا اس شاد اس کو مضبوط کیا اور وہ ان کا نان نیٹو الائے بن گیا، سارے معاملات اس خطے کے ریجن کے وہ دیکھتا تھا. تو ان کی تو یہ تو طاقت کی رساکشی ہے، کشمکش ہے. یہ کہاں جاری نہیں ہے؟ یہ پاکستان میں نہیں ہے. یعنی افغانستان کے ساتھ ہم یہ کام نہیں کرتے. خود پاکستان بھارت کے ساتھ جو معاملات کر رہا ہوتا ہے وہاں پر جو گروہ، تو یہ دنیا بھر میں جاری ہے بھائی. اصل چیز یہ ہے کہ جب آپ کو وہاں پر حکومت ملی مذہبی انقلابیوں کو، انہوں نے کیا اپنی انٹرنیشنل پالیسی تشکیل دی، وہ یہ تھی کہ بھئی امریکہ پر لعنت ہے، مرگ بر امریکہ، امریکہ کا خاتمہ ہونا ہے اور اسرائیل کا خاتمہ ہونا ہے. اس کے لیے انہوں نے پراکسیز بنائیں، اس کے لیے انہوں نے گرد و پیش کے ممالک کے اندر لوگوں کو جا کر بٹھایا، ان کو اسلحہ دیا، سرمایہ دیا، پھر لڑائی کی. تو ایک کشمکش ہے. اس کشمکش کے اندر آپ یہ کہیے کہ نہیں جی جنگ کا آغاز تو انہوں نے کیا تھا پہلے، تو پھر تو جب سے دنیا بنی ہے جنگ کا آغاز ہو رہا ہے. ہر ایک نے کچھ نہ کچھ کیا ہے. ممالک کی تقسیم بھی اسی کے نتیجے میں ہوئی. دوسری جنگ عظیم کے بعد ہی ہمیں ملک ملے. تو میں کہوں جی ملک مجھے غلط دیا تھا، یعنی جو ملک ہے تقسیم، کشمیر ہمیں نہیں دیا انہوں نے مثال کے طور پہ. تو یہ تو انہوں نے جنگ کا آغاز کر دیا ہے. وہ ان کی ظلم اور زیادتیوں کے کھاتے میں آپ اس کو ڈالیں. لیکن یہاں پر تو آپ نے یہ نعرہ لگایا ہے کہ ہم خاتمہ چاہتے ہیں، اسرائیل کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور پھر اس کے لیے آپ نے 50 سال کوشش کی، جدوجہد کی ہے. اس کے لیے پھر جن گرد و پیش کے ممالک میں وہ طاقتیں آئیں ان کے خاتمے کا خواب دیکھا ہے. یعنی وہاں پر جس طرح سے امریکی افواج ہوں یا باقی، ان کے خاتمے کا خواب دیکھا ہے. لڑائی کی ہے، عراق کے اندر لڑائی کی ہے، ہر جگہ پہ لڑائی کی ہے، تو ان کے اتحادی کے خاتمے کا خواب دیکھا ہے. تو جنگ تو ہو گئی ہے. تو اب اس سے کسی کو اختلاف کا حق ہے، وہ اختلاف رکھے، لیکن حقائق تو سامنے ہے. جی بہت شکریہ نعمان صاحب.